پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے اتباع سنت. اتباع سنت یہ جاذبیت کا راستہ ہے، یعنی کہ جذبی راستہ ہے. اس سے بندہ جیسے ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا، تو چیز سک ہو جاتی ہے فوراً انسٹنٹ. وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپونڈ ہو جائیں، مطلب اس میں آپ یہاں پہ ہیں اور ہاں پورٹل کے ذریعے جو ہے نا ٹرانسپونڈ ہو جائیں. تو وہ جو ٹرانسپونڈ ہو جانا ہے نا، کہ آپ انسٹنٹ ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا، وہ سنت ہے، جاذبیت کا راستہ ہے. اس سے بندہ جذب ہو جاتا ہے. جو سنت کا اہتمام کرتا ہے، جو سنت کا اہتمام کرتا ہے، وہ لازماً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتا ہے. میں ہر دفعہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا ہوتا ہی جذبہ یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں. اللہ میرے ہیں، اللہ میرے ہیں، اللہ میرے ہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے. مزہ تو یہ ہے کہ اللہ کے یہ بندہ میرا ہے. مزہ تو یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے. تو یہ ایک ہماری چاہت کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ اس میں کیسے بدلتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے. اس میں جو فیکٹر ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنی سنت کی اتباع ہوگی، جتنی سنت پہ عمل کیا جائے گا، جتنا سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ظاہری سنت پہ عمل کیا جائے گا، اور جتنا باطنی سنتوں پہ عمل کیا جائے گا، اپنے اخلاق کو ویسا بنایا جائے گا، اپنے طرز زندگی کو ویسا بنایا جائے گا، طور طریقوں کو ویسا بنایا جائے گا، طبیعت کو ویسا بنایا جائے گا، محبت کے اظہار کو ویسا بنایا جائے گا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بندے کی طرف متوجہ ہوگی. غور کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ اللہ سے زیادہ محبت کرے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بندے سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زبان سے خود قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. فتبعونی، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کریں گے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں. جب اللہ کسی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ بندہ سالک نہیں رہتا، پھر وہ بندہ ڈیفینیٹلی مجذوب بن جاتا ہے. کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو عام چھوڑ ہی نہیں سکتے. یہ تو محبت کا، وہ محبت جو اللہ ہمیں سکھاتے ہیں اس کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو بھٹکنے دے. بندہ تو محبوب کو منزل پہ پہنچاتا ہے، بلکہ خود ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایک عام بندہ ہے، اس نے آپ کے گھر آنا ہے، آپ اس کو گوگل میپ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یار یہ ہے، اس پہ تم راستہ بس دیکھ کے آ جانا، پہنچ جانا. اور ایک آپ کا کوئی قریبی دوست آ رہا ہو یا کوئی آپ کا اپنا چاہنے والا آ رہا ہو، آپ اس کو لنک بھی بھیجتے ہیں. پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں یہاں پہ آ کے پارک کر دیتا ہوں، یہ مین روڈ ہے، تو میں یہاں پہ جوائن کر لوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے یہاں سے آ جانا. یا آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو تم جب اس پوائنٹ پہ پہنچو تو میں تمہارے ساتھ فون پہ ہوں گا، یہاں سے راستے تھوڑے سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، میں تمہیں پرسنلی گائیڈ کر کے یہاں لے آتا ہوں. ایک عام مثال دے رہا ہوں جس سے شاید سب ریلیٹ کر سکیں کہ اپنے جو قریبی ہوتا ہے آپ اس کو صرف لنک نہیں بھیج دیتے کہ بھائی چل کے آ جانا، آپ اس کو ہے پرسنل جو ہے وہ گائیڈنس کرا رہے ہوتے ہیں کہ ٹو میک شیور کہ وہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں. جس کے پاس لنک ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہ کوئی ٹرن مس ہو گیا، پھر گھوم کے اوپر سے آنا پڑتا ہے. لیکن جس کو آپ نے چاہت ہوتی ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ خاص ہے، اس کو آپ میک شور کرتے ہیں کہ جو کامن مسٹیکس ہیں وہ نہ کرے، وہ ان جگہوں کو صحیح نیویگیٹ کر کے ٹائم پہ بغیر کسی مشکل کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے. یہ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہے سالک و مجذوب. اور یہ فرق ہے جب اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بندے کو بھٹکنے نہیں دیتے. جو ٹرکی پوائنٹس آتے ہیں نا کہ اب اس میں یہاں پہ جو ہے وہ لیفٹ لینا ہے یا تھرڈ لین میں جانا ہے یا سیکنڈ لین میں جانا ہے، وہ خود بخود
اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی اسی جگہ پہ، یہ جگہ مس آؤٹ نہیں ہونا. محبت کا تقاضا. کس طرح یہ محبت ملتی ہے؟ اتباع سنت سے. اور یقین جانیے اتباع سنت صرف داڑھی ٹوپی جبے کا نام نہیں ہے. میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ صرف داڑھی ٹوپی جبہ اپنا لینے سے اور اس کے بعد وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، غصے کرنا، لان تان کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، وقت کی پابندی نہ کرنا، یہ اس سنت کا جو آپ نے داڑھی ٹوپی جبہ پہن کے اپنائی ہے اس کا مذاق ہے. اب آپ سنت کا مذاق بنانے والوں میں بن گئے. اب آپ سنت کو نقصان پہنچانے والوں میں سے بن گئے. اب آپ وہ حلیہ جس سے لوگوں کے دلوں میں دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہونی تھی، اپنے رویے کے ذریعے اس حلیے کی نفرت دل میں پیدا کر رہے ہیں لوگوں کی. لہٰذا جب آپ داڑھی ٹوپی جبہ اختیار کریں تو اس کو یہ جو باقی کے سنتیں ہیں اس سے سجائیں. آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ اس بات پہ فخر کریں کہ میرا بیٹا داڑھی ٹوپی جبہ پہننے والا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ جس محبت، جس عزت، جس پیار، جس رسپیکٹ، جس کیئر کے ساتھ وہ ہم سے ڈیل کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا. اور یہ عزت، یہ رسپیکٹ، یہ کیئر، یہ محبت اس کو اس کی اس سنت نے سکھائی. جب ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے، جب ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے تب ہم اللہ کی محبت کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. صرف ظاہری سنت اختیار کر لینے سے اور اس سنت کو پھر نقصان پہنچانے سے، اس حلیے کو لوگوں کی نظر میں ایک سورس آف آبجیکشن بنانے سے، ایک کراہت کا سبب بنانے سے جو ہم نقصان پہنچائیں گے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے گا، وہ پھر سزا اور ارتکاب کا وجہ بنے گی. کیونکہ اب آپ دشمنی کر رہے ہیں، اپنوں کا حال اپنا کے دشمنی کر رہے ہیں. حضرت خواجہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں علماء کے سامنے، ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے پڑھا، ان کی شاگردگی اختیار کی. اور جب میں نے ظاہری علوم حاصل کر لیے تو میں نے سوچا کہ اب باطنی علوم جو سلاسل اربع کے مشائخ کے پاس ہیں ان کو حاصل کرتا ہوں. یہ مجدد الافسانی رحم اللہ کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا انہوں نے مختلف مشائخ کی صحبت اختیار کی اور ہر شیخ کے ساتھ رہ کر ان کے سلسلے کو سیکھا اور ایک لمبے عرصے تک چلے کاٹے ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارا. وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں اس وقت ولایت کے اس مقام کو پہنچ چکا ہوں کہ اگر عام لوگوں کے سامنے میں اس مقام کو کھول دوں تو عام لوگ مجھے کافر کہنا شروع کر دیں. پھر فرماتے ہیں کہ طویل تجربات کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ اس مقام تک پہنچنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے. یہ ایک جاذبی راستہ ہے. جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے، وہ ان تمام مجاہدے اور چلوں کے بغیر بہت جلد اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کے بغیر بندے کو پہنچنا پڑتا ہے. وجہ وہی جو میں نے شروع میں سمجھا دی کہ اگر اللہ آپ سے محبت کریں گے تو پھر اللہ آپ کو ایک ڈیسٹینیشن نہیں پہنچا دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ بس یہاں پہنچ جاؤ. اللہ آپ کو ہر اس خطرناک موڑ پہ جہاں پہ پھسل جانا، گر جانا، ڈسٹریکٹ ہو جانے کا ڈر ہو، وہاں سے بچا کے صحیح راستے پہ چلاتے رہیں گے کہ بغیر ڈیویشن کے، بغیر گمراہ ہوئے، بغیر لاسٹ ہوئے آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں.